أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يأمر بالفحشاء حمد و ثنا تعریف و ستائش عظمت و بزرگی اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس مالک نے بر وقت اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارا آنا، سننا، سنانا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، حیا ایک عظیم الشان اور بہت ہی بلند صفت ہے۔ ہر مسلمان کو باحیا ہونا چاہیے اور ضروری بھی ہے اس کے لیے۔ حیا وہ خصلت ہے، وہ وصف ہے، وہ خوبی ہے جو انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے، انسان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتی ہے۔ اور حیا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی صفت ہے، وصف ہے کہ انسان کو رسوائی سے بچاتی ہے۔ حقدار کو اس کا حق ملتا ہے حیا کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حیا ایمان کا ایک درجہ ہے، یعنی کامل مومن بننے کے لیے باحیا ہونا بھی ضروری ہے۔ جو انسان بے حیا ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی بھی حیا نہ کیا کرو کہ اپنا حق ہی چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اسے حیا کرنے دو، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر ہی فرماتے ہیں کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا کہ حیا کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر تاکیداً فرمایا الحیاء من الایمان، کہ بھائی حیا کیا کرو، واقعی حیا کرنا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے درجوں میں سے، ایمان کے زینوں میں سے ایک درجہ اور ایک زینہ حیا بھی ہے۔ جو بندہ باحیا نہیں ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان کے جتنے مرضی دعوے کرتا رہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔
اور یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی احادیث، آپ کے فرامین بے شمار ہیں اس موضوع پر۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء قط الا شانہ، ما کان الفحش فی شیء قط الا شانہ، فحاشی اور بے حیائی جس چیز میں بھی آ جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4185۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ فرمایا بے حیائی جس چیز میں بھی آ جائے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، بدصورت بنا دیتی ہے، اس کے حسن اور خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ، حیا جس چیز میں بھی آ جائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے، اسے خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم اور زیادہ خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، جتنا زیادہ خوبصورت ہونا چاہتے ہیں اتنا ہی اپنے اندر حیا پیدا کر لیں۔ اگر اپنے چہرے کو بدصورت دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو تو بے حیا بن جائے، کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بے حیا ہو جائے چہرہ خود بخود بے صورت ہو جائے گا۔ اگر اپنے اندر حیا پیدا کر لیں گے تو اللہ کی رحمت کے ساتھ اس حیا کی وجہ سے انسان کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اور کسی بھی چیز میں حیا پیدا ہو جائے وہ حیا اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2009، اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے کر جائے گا بندے کو، یعنی حیا جنت میں لے کر جائے گا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان والبذع من الجفاء والجفاء فی النار، بے حیائی ظلم میں سے ہے اور ظلم والجفاء فی النار انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ حیا جنت میں لے کر جائے گا، خوبصورتی میں اضافہ کرے گا، بے حیائی بدصورتی میں اضافہ کرے گی اور جہنم میں لے کر جائے گی۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا کہ انسان کامیابی نہ ہو سکے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کامیاب ہی نہیں ہو سکا اس سے بڑا خسارے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حیا اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا، آپ کی خوبی تھی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث 6032 نمبر، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم با پردہ اور کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم با پردہ اور کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا کرتے تھے، اتنا حیا والے تھے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جن کی سیرت پر عمل کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔
ہماری کامیابی کا راز آپ کی اتباع اور فرما برداری میں ہے، اور آپ اتنے باحیات ہیں۔ اسلام کا وصف، اسلام کی خوبی بھی حیا ہی ہے۔ امام کائنات نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل دین خلقا، ہر دین، ہر مذہب کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے، وخلق الاسلام الحیا، اسلام کا امتیازی وصف، امتیازی خوبی وہ حیا ہے۔ اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4180، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 940 نمبر حدیث نقل کی ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس بندے کا حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ بھی اس کا ہی تعلق ہوگا، صحیح معنوں میں مسلمان بھی وہی ہوگا جو باحیا ہوگا۔ مومن اور مسلمان بے حیا نہیں ہو سکتے، یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسلام کی بھی خوبی، اسلام کا بھی امتیازی وصف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوبی، آپ کا بھی وصف حیا ہے، اور ایمان والوں کی خوبی، ایمان والوں کا وصف بھی حیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں تاریخ اسلام میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حیا کی۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے سامنے تشریف فرما تھے تو حیا کا ذکر چھڑ گیا۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے نبی، کیا حیا بھی اسلام میں سے، دین میں سے ہے؟ صحابہ اکرام نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی کیا حیا بھی دین میں سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل هو الدین کلہ، دین میں سے نہیں ہے، دین سارے کا سارا ہے ہی حیا ہے۔ کلہ، مکمل دین ہی حیا میں ہے۔ صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2630۔ یہ مت سمجھنا کہ حیا دین میں سے ہے، بلکہ سارے کا سارا دین ہی حیا میں ہے۔ اللہ اکبر۔ الحیاء والایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الحیاء والایمان، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، جمیعاً، حیا اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا وَرُفِعَ الْآخَرُ، ان میں سے ایک بھی چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اگر حیا چلا گیا، حیا کا وصف ختم ہو گیا تو ایمان بھی ختم، اگر ایمان چلا گیا تو حیا بھی ختم۔ اللہ اکبر۔ الحیاء والایمان، حیا اور ایمان قرنا جمیعا، دونوں اکٹھے رہتے ہیں۔ جہاں بھی دیکھیں گے حیا اور ایمان اکٹھے ہی ہوں گے، ان دونوں میں سے ایک بھی جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ حیا گیا، حیا کی خوبی گئی، ایمان بھی ختم، ایمان گیا تو حیا بھی ختم۔ حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فطری حیا، ایک ہے فطری حیا، اپنی سطر کو ڈھانپنا۔ ہر کوئی اپنے سطر کو ڈھانپتا ہے فطری طور پہ۔ آپ کسی بچے کے سطر کو بھی کھولیں، وہ بھی ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی نہیں کھولنے دیتا۔ یہ ہے فطری حیا۔ اس کی مثال بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی ہے۔ فطری حیا کی مثال بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی ہے۔ آدم علیہ السلام کو حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب چلے گئے، اس کو چکھ لیا۔
اللہ رب العزت نے جنت کا لباس اتار دیا۔ اسی وقت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ ادھر منع کردہ درخت کا ذائقہ چکھا، ادھر اللہ رب العزت نے جنت کا لباس اتار دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب جنت کے پتر، جنت کے درختوں کے پتر لے کر اپنے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں۔ یہ ہے فطری حیا، ایک ہے ایمانی حیا۔ یہ فطری حیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی عورت، وہ کنواری ہو یا بیوہ ہو، اس کی شادی اس کی اجازت کے بغیر نہ کرو، اس سے پوچھ لیا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے نبی، کنواری عورت یا کوئی بھی عورت ہے، اس سے ہم کیسے پوچھیں گے، وہ تو حیا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی خاموشی، اس کی ہاں تصور کی جائے گی۔ یہ جو حیا ہے یہ بھی فطری حیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث صحیح بخاری کی 5136 نمبر حدیث ہے۔ حیا کی دوسری قسم ہے ایمانی حیا۔ انسان اپنے مالک حقیقی سے حیا کرتے ہوئے برائیوں کو ترک کرتا ہے، یہ ہے فطری حیا۔ انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے اگر میں نے برائی کی میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، میں نے اپنے مال کے حقیقی کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے۔ وہ اللہ رب العزت سے حیا کرتے ہوئے برائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے ایمانی حیا، اور یہ حیا اسلام میں مطلوب بھی ہے۔ یہ حیا اسلام میں مطلوب بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے حیا کرنی ہے، برائیوں کو چھوڑنا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا ہے۔ اس کی مثالیں بھی متعدد قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کو عورت دعوت دیتی ہے برائی کی طرف بلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب قالت هيت لك۔ دروازے بند کر کے پیچھے لے جاتی ہے، پیچھے جا کر کہتی ہے قالت هيت لك، یوسف میری طرف تو دیکھ، تو بھی بڑا خوبصورت ہے، میں بھی بڑی خوبصورت ہوں، اگر تو میری طرف دیکھے گا میری خوبصورتی کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے، حیتا لک، میری طرف دیکھ۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یوسف اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ جو یوسف علیہ السلام کا جواب تھا اللہ کی حیا کی وجہ سے تھا۔ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے جسے خوبصورت اور صاحب منصب عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور جواب میں وہ معاذ اللہ کہہ دیتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے جواب دے دیتا ہے، برائی میں شریک نہیں ہوتا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یوسف اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ ہے ایمانی حیا، اور یہ ہے حیا مطلوب بھی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے بزرگ جو تھے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، بیٹیاں گھر گئیں، جو بات ہوئی واقعہ لمبا ہے، اشارتاً بات کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اللہ کو اس عورت کا آنا، اس کا چلنا کتنا پسند آیا۔ فرمایا قالت إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان 2 میں سے ایک حیا کی چال چلتی ہوئی آئی واپس۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس حیا کی چال چلتے ہوئے آئی۔
قالت احداہما، اندازہ کریں کتنا اللہ کو اس کا چلنا پسند آیا ہوگا، قیامت تک کے لیے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ قالت احداہما فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک، حیا کے ساتھ چلتی آئی اور حیا کے ساتھ ہی کہا میرے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں۔ بات تو پہلے ہی ابا جان کے ساتھ طے ہو چکی تھی کیا کرنا ہے، لیکن پھر بھی آگے خود بات نہیں کی کہ ہم اس لیے بلا رہے ہیں، اگر یہ حیا کے ساتھ یہی کہا کہ میرے ابا جان بلا رہے ہیں، باقی معاملہ ابا جان خود ہی کریں گے۔ یہ وہ عورت ہے جو حیا والی ہے، اور حیا والی عورتیں، پاک دامن عورتیں اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو آسمان سے اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین میں بھی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا۔ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، اللہ کی عبادت کے لیے الگ تھلگ کپڑے لٹکا لیے، خیمہ بنا لیا، عبادت کے لیے وہاں موجود تھی۔ اللہ کی طرف سے ایک آنے والا آ گیا، قالت، ایک فرشتہ آیا، فرشتے کو دیکھ کر کیا کہتی ہیں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قالت انی اعوذ بالرحمن، یہ حیا والی عورت ہے۔ اللہ کو اس کا جواب مرد کو دیکھ کر، غیر محرم کو دیکھ کر اللہ کو اس کا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا جواب کتنا پسند آیا۔ یہ حیا والا جواب بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اور آنے والے نے کہا میں تو آپ کو اللہ کی طرف سے ہی، جس رحمان کی آپ پناہ میں آ رہی ہو اسی رحمان کی طرف سے میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اب یہ بات سن کر بھی با حیا اور با کردار عورت ایک مرتبہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی میں تو کسی مرد کے پاس گئی بھی نہیں ہوں، نہ میرا کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو پھر اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کی طرف سے آنے والے فرشتے نے کہا یہ کائنات کے رب کا حکم ہے، جو چاہتا ہے سو کر دکھاتا ہے، وہ چاہے تو قانون فطرت بدل دے، قانون فطرت بنائے بھی اسی کے ہیں، اگر چاہے تو بدل دے، اسے منع کرنے والا یا اس کے رستے میں، اس کے کام کے رستے میں رکاوٹ بننے والا کوئی ہو ہی کون سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو پھر پریشان ہوئی، لوگ کہیں گے کیسی عورت ہے، نہ اس کا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر بھی کیا، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی چھوٹے تھے لے کر آئی تو قوم نے کہا مریم نہ تیرا باپ اس طرح کا، نہ تیری ماں اس طرح کی، یہ تو کیا کر کے آئی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی سمجھایا تھا، پہلے ہی بتا دیا تھا مریم تیرے حیا کی، تیری عزت کی پاسداری بھی ہم ہی کریں گے، اگر تو با حیا ہے، با کردار ہے، پاک دامن ہے، تو اس کی حفاظت بھی ہم نہیں کرنی ہے، جا کر اس کی طرف اشارہ کر دینا۔ قال انی عبد اللہ، اشارہ کیا تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی قانون فطرت بدل دیا۔ فطرت کا قانون یہ ہے کہ ماں کی گود میں بچہ بولتا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ معلوم ہوا اگر با حیا بنیں گے، با کردار بنیں گے، پاک دامن بنیں گے، تو اللہ نہ کرے کہیں عزت پر کوئی حرف آئے گا تو حفاظت کائنات کا رب خود کرے گا۔ اگر بے حیا بنیں گے تو عزت کی نیلامی تو پہلے ہم کر چکے ہوتے ہیں۔ اگر اپنے اندر حیا کا وصف پیدا کر لیں تو پھر کائنات کا رب عزتوں کی حفاظت فرماتا ہے، جیسا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی عزت کی حفاظت کی۔ قیامت تک لوگ قرآن پڑھیں گے، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھیں گے، آپ کی پاک نامنی کی گواہیاں دیتے رہیں گے۔
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، پاک دامن تھی، با کردار تھی، با حیا تھی، اللہ رب العزت نے اس وصف کی وجہ سے اپنی رحمت فرمائی، آسمان سے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ قیامت تک لوگ بکواس کرنے والے کرتے رہیں لیکن قرآن کا انکار کر سکتے نہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ اس کا ترجمہ دوسرے الفاظ میں اس طرح کر لیں کہ بے غیرت مرد بے غیرت عورتوں کے لیے، بے غیرت عورتیں بے غیرت مردوں کے لیے، با حیا مرد با حیا عورتوں کے لیے۔ یعنی اپنے اندر حیا پیدا کریں گے تو ہماری گھر کی عورتیں بھی با حیا ہوں گی، اگر ہم بے حیا ہوئے تو ہمارے گھر کی عورتیں بھی بے حیا ہوں گی۔ اگر اپنے گھر کی عورتوں کی عزتیں بچانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک بہترین حل ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کر لیں۔ اگر اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے تو بے شک آپ بے حیا بن جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور بھی بہت ساری بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اس کی قرآن مجید میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، اتنے بے حیا تھے کہ کنواری با پردہ عورت سے بھی زیادہ حیا کرتے تھے۔ آج کچھ لوگ دین کے ٹھیکیدار ہیں، خود کو بڑے بڑے ولی کہلواتے ہیں، کہنے والے بھی کہتے ہیں، لیکن کردار ایسا ہے کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ کی سنت یہ تھی کہ اسلام کی بیعت لینے کے لیے بھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اسلام کی بیعت لینے کے لیے بھی کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اور دین کے داعی ہیں، دین کے ٹھیکیدار ہیں، خود کو ولی کہلواتے ہیں اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق، جو با حیا نہیں ہے وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہے، جو بے غیرت ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جو اللہ کا ولی ہے وہ بے غیرت نہیں ہے۔ ولی وہ ہوگا جو با حیا ہوگا، جو بے غیرت ہوگا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ اب ایمانی حیا کرنا کیسے ہے؟ ایمانی حیا کرنا کیسے ہے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ نے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ استحیوا من اللہ حق الحیاء، جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے حیا کیا کرو۔ سنن ترمذی کی حدیث 2458 نمبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اللہ کے نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا نستحی والحمدللہ، اللہ کے نبی اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، حیا کا جو مطلب تم نے سمجھا ہے وہ حیا کا مطلب نہیں ہے۔ حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سر اور اس کے ارد گرد کی حفاظت کرے۔ سر اور ارد گرد کی حفاظت کیا؟ اس کی سوچ بالکل با حیا انسانوں کی طرح کی سوچ ہو، اس کی سوچ گندی نہ ہو، اس کی آنکھیں غلط چیزیں نہ دیکھیں، اس کی زبان غلط لوگوں کے ساتھ، غیر محرم عورتوں کے ساتھ باتیں نہ کریں، اللہ کی نافرمانی کی باتیں نہ کریں، اس کے کان کسی غیر کی بات نہ سنیں، اس کی ناک کسی غیر کی خوشبو نہ سونگے۔ یہ ہے سر اور اس کے ارد گرد کی حفاظت۔
سر بھی اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، اور اسی طرح اس کا ارد گرد جو ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہے۔ پھر فرمایا حیا یہ ہے کہ پیٹ اور اس کے ارد گرد جو اندر ہے اس کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دل ہے تو وہ بھی اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو، پیٹ ہے تو وہ بھی اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ جسم کا ہر اعضاء اس پیٹ میں لقمہ جائے تو صرف حلال کا جائے، اللہ کی نافرمانی اور حرام کا لقمہ نہ جائے۔ یہ پیٹ حرام کے لقمے کو برداشت نہ کرے، اس پیٹ میں حلال اللہ کی فرما برداری والا لقمہ جائے۔ دل جو ہے وہ بھی اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ یہ ہے پیٹ اور اس کے ارد گرد۔ اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے، یہ ہے پیٹ اور اس کے ارد گرد کی حفاظت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے۔ جو یہ کام کر لے گا اس نے حقیقی معنوں میں اللہ سے حیا کی ہے، اللہ سے حیا کا حق صحیح معنوں میں اس نے ادا کیا۔ میرے بزرگوں، یہاں پر آخری بات ایک یہ بھی کرتا چلاؤں، آخری بات یہ بھی بتاتا جاؤں کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو پردے کا حکم ہے، وہ پردہ کرے گی تو حیا والی ہوگی۔ میں کہتا ہوں عورتوں سے پہلے اللہ رب العزت نے مردوں کو پردے کا حکم دیا، عورتوں کو پردے کا حکم بعد میں دیا، مردوں کو پہلے دیا۔ کیسے؟ سورۃ نور ہے، سورۃ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی مومنوں کو حکم دے دے، ان کو بتا دے، ان کو فرما دے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کریں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ یوں ہی ہر آتے جاتے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا نہیں ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔ یہ ہے مومنوں کا پردہ، مومن مردوں کا پردہ۔ اپنی نظر نیچی رکھو، نظریں اٹھا کر ہر کسی کو نہیں دیکھنا۔ جو کہتے ہیں نا عورتوں کے متعلق، عورتیں اس طرح کی بن کر نہ آئیں تو ہم نہ دیکھیں، تم نہ دیکھو تو وہ نہ بن کر آئیں، پہلے تمہیں حکم ہے نظر نیچی رکھو۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ میں پنجابی میں اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہوں، اپنے آنے چک کے نہ رکھ، تھلے رکھ، آنے پھاڑ پھاڑ کے ہر کسی پر ویکھ نہیں، اپنی نظریں جھکا کر رکھو۔ پھر فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنہ عورتوں کو بھی حکم دے دیں کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، وہ بھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا کریں۔ پہلے پردے کا حکم مردوں کو ہے، بعد میں عورتوں کو ہے۔ نہ ہم دیکھیں تو نہ وہ بن کر آئیں۔ ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں اپنا کام سیدھا رکھوں، میں اپنی قبر کو ٹھنڈا رکھوں، وہ جو کرتی ہیں کرتی رہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نظریں جھکا کر رکھو۔ اسی طرح وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنہ عورتیں بھی اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنہ عورتوں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، حیا جو ہے وہ انسان کو خوبصورت خوبرو بنا دیتا ہے، جنت میں لے جاتا ہے۔ حیا ایمان کی اور اسلام کی صفت ہے، خوبی ہے، وصف ہے، امتیازی وصف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصف ہے، آپ کی بھی خوبی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مثالیں دی ہیں، جن میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ حیا کس طرح کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حیا کس طرح کرنا ہے۔ تو جب تک ہمارے اندر حیا پیدا نہیں ہوگا تب تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان کے جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی با حیا بنائے، اللہ حیا کی خوبی ہمیں
اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.